اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ ٹوٹا ہوا دل لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اگر کوئی چیز بہت مانگنے پر بھی نہ ملے تو یقیناً وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ نا امید مت ہو، اللہ بس تمہارے صبر کو آزما رہا ہے۔ اللہ کو سخت ناپسند ہیں وہ لوگ جو مال ہوتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو انصاف نہیں کرتے اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اور بے شک اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو با کردار لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، اور بے شک اللہ ان لوگوں کو بھی ناپسند کرتا ہے جو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو اللہ اور بندے کے درمیان راز ہوتی ہے۔ گمان اچھا ہو تو اندھیروں سے بھی اجالے عیاں ہو جاتے ہیں۔ آزمائشیں ان لوگوں کے اوپر ہی آتی ہیں جن کو اللہ کچھ بہترین نوازنے والا ہو، اور جس نے خیالوں میں اس کو ڈال رکھا ہے نصیب کا حصہ وہی خدا بنائے گا۔ اور یاد رکھنا، جب کوئی اپنا کاسہ لے کر رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بعض اوقات اللہ کوئی وقتی آزمائش دے کر اپنے بندے کو بہت بڑی آزمائش سے بچا لیتا ہے، اور یقین جانیے صبر کے بعد ایسا اجر ملتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم مایوس ہو کر بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک کی ذات تو تمہارے لیے خوشیوں کا انتظام کر کے بیٹھی ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگایا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ ہو سکتا ہے تم پر آنے والی آزمائش اب اختتام کو ہو۔ تم نے جو رو کر مانگی ہیں دعائیں، ان کی قبولیت کا وقت آن پہنچا ہو۔ ایک وہی تو ہے تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی عرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگ کر اس بات کا یقین رکھو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ کیسے ہوگی یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ روٹھے مان جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے جب بات تہجد پر آ جاتی ہے۔ جب کچھ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر توکل کر کے چلتے رہنا، ان قریب وہ ایسا دروازہ کھولے گا جس کی وسعت آپ کو حیران کر دے گی۔ یقین رکھو بہت جلد تمہیں تمہارے صبر کا انعام ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں بہت جلد خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ سنیں، جب آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے، مالک پر یقین کریں گے، تبھی تو معجزے دیکھیں گے۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوا کرتے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، قبولیت کا وعدہ کیا ہے اس نے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ محبت صرف اللہ سے مانگیں، لوگوں سے نہیں۔ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی جھک کر محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے
جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ جب صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے بس اسی لمحے معجزے ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے لیے صبر کرنا مشکل ہو گیا ہے تو جان لو کہ معجزہ ہونے والا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ یقیناً اللہ نے تمہاری دعائیں قبول فرما لی ہیں، اسی لیے تو تمہارا دل تھک نہیں رہا، انتظار ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ آنسو سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یقین کرو اللہ تمہاری دعائیں اور تمہارا صبر رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ وہ ایسے ایسے راستوں سے وسیلے تمہارے لیے بنائے گا کہ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا انعام بھی باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ جو دعا تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس کے ساتھ دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ نشانی ڈھونڈ رہے ہو تو بس جان لو اور خوش ہو جاؤ، اللہ کا کن آنے والا ہے اور وہ ایسے ہوگا کہ تم شکر کے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ جو رب ساری زندگی تمہارے مسئلے کا حل کرتا آیا ہے وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہ کرو جو اللہ کہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو تہجد پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے اور پھر جو ناممکن ہو وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اپنے وقت پر اللہ وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ میں نے پڑھ کر دیکھی ہے سورۃ الکہف، میرا رب اپنے نیک بندوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ تہجد پڑھتے رہیں گے، خلوص سے دعائیں کرتے رہیں گے اور آپ کو نظر انداز کیا جاتا رہے گا؟ سنیں، ایسا نہیں، انشاءاللہ آپ کو بہترین سے نوازا جائے گا۔ تمہاری تکلیف کا بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اس کے بعد آسانی ہے۔ دعا تقدیر کو بلند کرتی ہے۔ کتنی ہی مصیبتیں دعا سے اٹھا لی جاتی ہیں اور کتنی ہی برکتیں دعا سے نازل ہوتی ہیں۔ وہ ایسے ایسے راستوں سے تمہارے لیے وسیلے بنائے گا کہ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ جو اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں پھر اللہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر جو کچھ انہوں نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہوتا ہے اللہ اس کے بدلے انہیں بہترین عطا کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔